أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. प्यारे बच्चों, today's lesson number 3, the making of global world. Textual question: the British government's decision to abolish the Corn Law. Increasing demand of food grains due to spurt in population, indigenous production fallen short to cater their demand, and sometimes corn laws being just contrary to accommodate the situation. These laws were repealed and rescinded. The abolishment of the corn laws helped in checking the rising price of food grains in farm other countries in England. The people became happy. Point number 1 and point number 2. The coming of rinderpest to Africa. Rinderpest, devastating cattle disease, arrived in Africa in late 1880s. It was carried by infected cattle. These cattle were imported from British Asia. These were animals for meat of flesh. Indian soldiers were meat eaters and that time engaged in invasion to Eritrea in eastern Africa. Entering Africa in the east, rinderpest moved west like a forest fire, stretched around Africa, Atlantic coast in 1892. Cape Africa's southernmost tip was also infected by that lethal disease just after 5 years. Along the way, rinderpest killed 90% of the total cattle. The loss of cattle made Africans unemployed and starving. Planters and mine owners are also colonial governments monopolized what scarce cattle resource remained because they were wealthy and started pushing Africans into labor market. See, the First World War was the most fateful war that the world had so far seen. Most men of working age were either maimed or dead. These deaths and injuries reduced the able-bodied workforce in Europe. With fewer numbers within the family household, income declined after the Great War. To fulfill the demand of workers, women were given jobs. They became economically independent or self-dependent and helped their family economically. Some working people were welcomed from other countries in Europe. This new situation helped in exchange of culture and emigration or migration lot on the global level. Impact of the Great Depression of the Indian economy. The depression immediately affected Indian trade. India's exports and imports recorded nearly halved between 1928 and 1934. As international price crashed, prices in India were also plunged between 1928 and 1934. Wheat prices in India fell by 50%. Peasants and farmers suffered the most as revenue demand was kept fixed and recovery was done through repressive ways. तो प्यारे बच्चों, जब ब्रिटिश ने कॉर्न लॉ पास किया तो कॉर्न लॉ पास करते ही इंक्रीजिंग डिमांड जो थी किसकी, फूड ग्रेन्स की, वो पूरी ना हो सकी. इंडिजिनियस प्रोडक्शन जो थी वो भी फॉल हो गई थी और उनकी डिमांड जो थी वो भी गिर रही थी. और कॉर्न लॉ जो था ये इस सिचुएशन को एकोमोडेट नहीं कर पाया. दिस लॉज वर रिपेल्ड, इनको वापस लिया गया. द एबॉलिशमेंट ऑफ कॉर्न लॉज हेल्प इन चेकिंग द राइजिंग प्राइसेस. जब कॉर्न लॉ को वापस लिया गया तो बढ़ती हुई कीमतों को चेक करने में, जो फूड ग्रेन्स की कीमतें बढ़ रही थी, इनको चेक करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है. दूसरा पॉइंट ये है कि लॉ क्यों वापस करना पड़ा, क्योंकि rinderpest एक बीमारी का नाम है जो मवेशियों के जरिए अफ्रीका से सारी दुनिया में फैली, है ना, एशिया में फैली. और इंडियन सोल्जर जो थे वो मीट ईटर थे, यानी गोश्त खाने वाले थे, और वो एंगेजड थे ईस्टर्न अफ्रीका में.
اور یہ بیماری جو تھی افریقہ میں داخل ہوئی رینڈر پیسٹ، اور یہ آگ کی طرح پھیل گئی، اور اس نے کیا کیا کہ 1892 میں تقریباً 90% مال مویشی جو تھے وہ مر گئے تھے، اور یہ لاس جو تھا، اس لاس نے، مویشیوں کے مرنے کے لاس نے وہاں کے لوگوں کو ان امپلائڈ کر دیا تھا، اور وہ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے تھے۔ پلانٹرز وغیرہ جو مائن اونرز تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، جو بچے ہوئے تھوڑے بہت کیٹل تھے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، کیونکہ وہ لوگ بڑے مالدار تھے، اور انہوں نے افریقہ کو لیبر مارکیٹ میں دھکیل دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی، جو آپ جانتے ہو 1914 سے لے کے 1918 تک چلتی رہی، اور اس میں بہت ہی زیادہ ورکنگ ایج گروپ کے لوگ جو تھے وہ یا تو نااہل ہو گئے یا پھر مارے گئے، ہے نا۔ اس سے کیا ہوا کہ ایبل باڈیڈ ورک فورس جو تھی وہ یورپ میں گھٹ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ چند ہی قوموں کے تھوڑے تھوڑے لوگ رہ رہے تھے، انکم ڈکلائن، اور ان کی کیا ہو گئی تھی، انکم بھی کافی گر گئی تھی اس لڑائی کے بعد۔ اور ورکرز کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اب بڑے بڑے ٹریڈروں نے کیا کیا کہ وومن کو جاب دے دیا، اور وومن جو تھی وہ اکنامیکلی انڈیپینڈنٹ ہو گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اکنامیکلی ہیلپ کیا۔ اور پھر کیا کیا، کچھ یورپین کنٹریز نے باہر سے لوگ منگائے، مزدور منگائے، اور جو نئی سچویشن جو تھی، اس سے کیا آیا ہمارے ملک میں یا مطلب دنیا کے گلوبل لیول میں کلچر مائگریٹ ہوا۔ پھر گریٹ ڈپریشن انڈین اکانومی کا ہوا 1928 سے لے کے 1934 تک، اور یہ گریٹ ڈپریشن جو تھا اس میں ویٹ کی پرائسز جو تھی یہ 50% گھٹ چکی تھی، اور پیزنٹس اور فارمرز جو تھے وہ ریونیو ڈیمانڈ کے نیچے دب چکے تھے، اور ریکوری جو تھی وہ بڑی مشکل تھی۔ فی الحال بچوں آج اتنا ہی۔